السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ریاض عزیز۔ ناظرین، آج بات کریں گے آصف علی زرداری صاحب کے بیان کے حوالے سے۔ بڑا اہم انہوں نے بیان دیا ہے، اور وہ براہ راست تنقید نام لے کر نہیں کرتے۔ یہ ان کا سیاست کا مزاج ہے، کسی بھی دوسری پارٹی پر یا کسی دوسری شخصیت پر وہ گول مول بات کرتے ہیں، جس طریقے سے ایک ڈیموکریٹک طریقہ ہوتا ہے۔ تو آج انہوں نے بڑی زبردست تنقید کی ہے عمران خان پر، اور لیکن نام نہیں لیا۔ اب حسب روایت جس طریقے سے وہ گفتگو کرنے کا ان کا انداز ہے، اور انہوں نے کہا کہ سیاست اس پیشنس کا نام ہے، سیاست برداشت کا نام ہے۔ عمران خان کا نام لیے بغیر انہوں نے کہا کہ اگر آپ کے اندر پیشنس نہیں ہے، آپ کے اندر برداشت نہیں ہے، تو پھر آپ کوئی دوسرا کام کریں۔ سیاست آپ کا کام نہیں ہے، آپ کے بس کا روگ نہیں ہے۔ کیونکہ جس طریقے سے ظاہر ہے کہ وہ یہ ساری گفتگو جو ہے وہ عمران خان میں جو عمران خان کی طرف سے یا ان کی پارٹی کی طرف سے ان کے جیل میں رہنے کے حوالے سے جو دہائیاں نظر آتی ہیں، اس حوالے سے وہ گفتگو کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا جو بے چینی ہے، آپ انہوں نے خود ظاہر ہے کہ خود 13 سال جیل گزاری ہے، اور اس میں وہ سب کچھ انہوں نے برداشت کیا ہے، بلکہ اس سے بہت زیادہ جو کہ عمران خان نے اس 1.5 سال کے عرصے میں شاید برداشت کیا ہو یا ان کے اوپر بیتی ہو، تو اس سے کہیں زیادہ آصف علی زرداری صاحب برداشت کر چکے ہیں، گزار چکے ہیں۔ میں ابھی اس سبجیکٹ کے اوپر بات نہیں کر رہا کہ کون قصوروار تھا، کون قصوروار نہیں تھا، بے گناہ تھا، بے گناہ نہیں تھا، لیکن میں اس حوالے سے بات کر رہا ہوں کہ یہ ایک پولیٹیکل رویہ ہوتا ہے۔ جو پولیٹیشنز ہوتے ہیں وہ اس طریقے سے دعائیاں نہیں دیا کرتے۔ عمران خان کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ نواز شریف بھی جیل میں گئے ہیں، زرداری صاحب گئے ہیں، بے نظیر بھٹو بھی، اور بھی بہت سارے رہنما جو ہیں انہوں نے، لیکن اس طریقے سے نہ دہائیاں دی ہیں، نہ انہوں نے کبھی پارٹی کو ایکٹیو کیا ہے، نہ احتجاج کیے کہ باہر نکالو باہر نکالو۔ اس طرح نہیں ہوا۔ تو اور یہ تو بہت شدید حوالے سے، یعنی شدید انداز سے جو کچھ ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ ابھی بھی پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے اس کے اندر ایک دھرنا جاری ہے۔ تو یہ کب تک سلسلہ جاری رہے گا؟ اور عمران خان کے کیریکٹر کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں کہ کیا ان کا واقعتاً مزاج سیاسی ہے، یا وہ کوئی انقلابی ہیں، یا کچھ دونوں نہیں ہے؟ وہ انقلابی بھی نہیں ہے، سیاسی بھی نہیں ہے، تو پھر وہ کیا ہے؟ گفتگو کرنے کے لیے موجود ہیں معروف سیاسی تجزیہ کار، انٹرنیشنل امور کے ماہر جناب سردار محمد اشرف صاحب۔ السلام علیکم جناب۔ وعلیکم السلام جناب۔ یار میں نے یہ پریمبل میں بات کر لی۔ کیا کہتے ہیں آپ؟ ایک زرداری صاحب کا کمپیریزن اگر ہم عمران خان سے کرتے ہیں، آج انہوں نے خود کر لیا ہے تقریباً، مطلب بین السطور انہوں نے بات کی ہے کہ میں بھی جیل میں رہوں اور ہم نے ساری چیزیں برداشت کی ہے، لیکن آپ پتہ نہیں کس دنیا میں ہیں، کس دنیا کے آدمی ہیں۔ تو کیا کہتے ہیں اس پر آپ؟ دیکھیے، عمران خان جو ہے وہ ہیرو ہے، اور وہ ہیں سیلیبریٹی، اور وہ ہیں اسپورٹس مین، اور وہ ہیں کرکٹر، اور وہ ہیں فاسٹ بالر۔ اچھا، اس میں یہ بتاؤں آپ کو کہ وہ ہے فاسٹ بالر۔ وہ کہتے ہیں میں ایک بال میں ساری جو وکٹیں اڑا دوں گا، تو وہ کوشش کرتے ہیں۔ کرکٹ کا جو کھیل ہے وہ بڑا ایکسائٹنگ ہے اور بڑا گلوریس ہے، اور اس میں عمران خان بڑا خوش نصیب ہے کہ اس کے دور میں پاکستان کا اونلی ورلڈ کپ جو ہم پاکستان could win، حالانکہ دوسرے ملک 2-3 دفعہ ان کے کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے، لیکن ہمارے یہاں چونکہ ہم محروم ملک ہے اور ہم دیکھتے رہتے، خواب دیکھتے رہتے ہیں، اور کوئی خواب ایک آدھ پورا ہو جاتا ہے پھر خوش ہو جاتے ہیں، پھر اس ہیرو ورشپ کرتے ہیں۔ تو عمران خان از اے ہیرو، اینڈ جو لوگ اس کے ساتھ ہیں وہ ہیرو ورشپ کرتے ہیں۔ اور جو عمران خان میں دوسری جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیے، سیاست تو ہے شطرنج کا کھیل، اور میں اگر یہ کہوں کہ شطرنج کے اس کھیل میں زرداری صاحب کا کوئی دوسرا ہے نہیں، ثانی نہیں، ان کا ثانی نہیں، ثانی نہیں، کوئی ثانی نہیں ہے۔ ون اینڈ ہی از اونلی، بیسٹ۔ ون اینڈ اس نے جو ہے وہ یہ سب کچھ جیل میں سیکھا ہے۔ اس نے 2-3 چیزیں، مجھے کسی نے کہا کہ زرداری صاحب نے، ایک تو یہ ہے کہ انہوں نے چہرے پڑھنے سیکھے، کہ بھئی جو آدمی بات کر رہا ہے وہ کتنی سچائی ہے، کیا اس طرح سے وہ ان کو کسی نے ان کو پڑھایا، وہاں باہر انہوں نے سیکھا۔
تو دوسرا جو کام انہوں نے سیکھا وہ ہے شطرنج. تو ہی از دی بیسٹ شطرنج کھلاڑی. تو عمران خان جو ہے وہ بیسٹ بالر ہے اینڈ ویری ہارڈ اینڈ ہارڈ اسٹرائکر. تو بیٹسمین بھی اچھے. تو وہ ان کا طریقہ یہ ہے. لیکن سیاست جو ہے وہ تحمل کا کھیل ہے, ضبط کا کھیل ہے اور دانش کا کھیل ہے. سیاست بچوں کا کھیل نہیں ہے. کرکٹ از اے گڈ کھیل, بٹ پوائنٹ یہ ہے کہ کرکٹ میں وہ ایک دفعہ بینظیر نے کہا تھا کہ عمران خان وانٹس ٹو جوائن پالیٹکس, بٹ ان پالیٹکس بال ٹیمپرنگ کی گنجائش نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ایک ایسا کامنٹ تھا جو ابھی عمران خان کے آنے سے پہلے یا اس کے, وہ ظاہر ہے کہ کچھ لوگ عمران خان کے مزاج میں پالیٹکس نہیں. ایک انٹرسٹنگ بات اور سناتا ہوں. رجت شرما ایک انڈین اینکر ہے, اینکر پرسن, جی اینکر پرسن. اس نے ایک انٹرویو لیا عمران خان سے, اور عمران خان لائکس ٹو بی انٹرویوڈ اینڈ ہی از گڈ ایٹ دیٹ. ایکچولی میں آپ کو بتاؤں, باتیں کرنے میں وہ اچھا, ہی از گڈ. تو اس نے اسے کہا کہ آپ یہ بتائیں کہ آپ تو کرکٹ کھیل رہے تھے, آپ تو ہیرو تھے اور آپ تو پلے بوائے تھے, آپ کا یہ کیا کام ہے ادھر پالیٹکس میں آ گئے؟ تو آپ نے تو پالیٹکس کوئی کسی پولیٹیکل پارٹی میں بھی نہیں آپ رہے اور آپ نے کوئی پولیٹیکل ٹریننگ بھی. انہوں نے کہا نہیں, میں نے آکسفورڈ میں جو ہے میں نے پالیٹکس پڑھی ہے, اچھا سبجیکٹ تھا. تو اس نے کہا ہاں میں نے دیکھا ہے کہ اس سبجیکٹ میں سب سے کم نمبر تھے آپ کے. تو یہ ایک بات ہوئی. اس پر عمران خان اس کا کوئی جواب تسلی بخش نہیں دے سکے. بٹ پوائنٹ یہ ہے کہ جو اس اینکر نے بات کی اس میں کافی وزن ہے کہ عمران خان میں 2-3 دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, پالیٹکس میں برداشت اگر نہیں ہے نا تو آپ بھول جائیں کہ آپ کبھی پالیٹکس کر سکتے ہیں. آپ تھوڑی دیر کے لیے اب ایک سچویشن کریٹ کریں گے, برداشت تو کرنا پڑتا چاہے قید کیوں نہ ہو. دیکھیں گاندھی نے, نہرو نے, ابوالکلام آزاد نے, ان کا بیسٹ لٹریری ورک جو ہے وہ آپ کو پتا ہے جیل میں ہے. ابوالکلام آزاد نے بھی کتابیں لکھی, نہرو نے بھی کتابیں لکھی, اور ان لوگوں نے یہ ایکچولی دے ور اسٹڈنگ, دے ور غور و فکر کرتے تھے, آپس میں تبادلہ خیال بھی کرتے تھے. عمران خان میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے. عمران خان he knows, he thinks that he knows everything. ہاں, that is the problem, that is the main problem. تو وہ آدمی جس کو سب پتا ہے, وہ اسلام کے بارے میں آپ کہو رسول کو نے تو ایسا کیا, میں نے ایسا کیا, میں نے اللہ کو یہ بولا. he is just kind of person who will not stop at any stage. دوسرا یہ کہ پالیٹکس میں جو سب سے امپورٹنٹ بات ہوتی ہے وہ گرومنگ ہوتی ہے جیل میں. سب سے زیادہ یہ جو تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہیں جہاں پالیٹکس کا نظام نہیں ہے بلکہ کافی فیکٹرز ہیں, اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے, پولیٹیکل بیوروکریسی ہوتی ہے, غلامی کے دوروں سے نکلے ہوئے لوگ ہیں, پوری طرح سے گروم نہیں ہوتے, پولیٹیکل کلچر نہیں ہوتا ہے, پولیٹیکل پارٹیز کا جو ہے وہ طریقہ نہیں ہے جو ہونا چاہیے, جو یونان میں تھا, جو امریکہ میں ہے, جو برطانیہ میں ہے, جو یورپ میں ہے, وہ نہیں ہے تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں. یہ اب سیکھ رہے ہیں پر آپ مرحلوں سے گزر رہے ہیں. عمران خان کا یہ جو ایشو ہے نا کہ وہ تو پہلے خود ہی کہتا تھا کہ میں تو 24 گھنٹے جیل میں رہ نہیں سکتا ہوں. تو یہ تو بڑی بات ہو گئی ہے کہ یہ جو سب لوگ کہہ رہے تھے کہ عمران خان رہ نہیں سکے گا, زرداری صاحب خود کہہ رہے تھے کہ یہ تو شہزادہ ہے, یہ تو ایک دن بھی نہیں رہ سکے گا. 1 دن 2.5 سال تو رہ لیا. اب یہ ہے کہ وہ رہ کے پریشان ہے کہ یار میں تو ہیرو ہوں, مجھے نکالا کیوں نہیں کسی نے, ابھی تک کیوں نہیں نکالا, عوام کیوں نہیں کھڑے ہوئے, انقلاب کیوں نہیں آیا میری وجہ سے, میں تو اتنا بڑا عالمی لیڈر ہوں. اچھا کیا اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا سیاست کا مزاج نہیں ہے, تو کیا انقلاب کا کوئی مزاج ہے آپ کے خیال میں ان کا؟ یار یہ تو انقلاب تو سیاست میں آخری انتہا ہوتی ہے, اس پہ پھر آپ کو دیکھنا پڑتا ہے. نیلسن منڈیلا 25 سال اس نے جیل کاٹی, اور وہ جیل کوئی آسان نہیں تھی, وہ پھولوں کی سیج نہیں تھی. وہاں اس کو جو ہے اس کو روٹی دینے کے لیے بھی بڑی. میں آپ کو ایک اور واقعہ سناتا ہوں. نہیں سر, یہاں ٹھہریں.
وہ آپ کی نظر میں سیاسی بھی نہیں ہے اور آپ کی نظر میں وہ انقلابی بھی نہیں ہے. نہیں، مطلب میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جو سیاست ہے اس کی کچھ بنیادی کوالیفیکیشنز ہیں. آپ یہ اس کہہ کی رہے ہیں کہ بنیادی انقلاب کوالیفیکیشن یہ ہے کہ آپ کا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ انقلاب بھی آتا ہے تو اس جی میں بھی پیشنس ہی ہوتی ہے، پیچھے سیاست ہی ہوتی ہے، پھر اس کی معراج انقلاب ہے. جی ہاں، تو یعنی اس کا مطلب ہے کہ یہ وہ پرام جدوجہد تو پرام جدوجہد اس کا مطلب ہے کہ وہ پرام انقلابی بھی نہیں. جدوجہد ریلیجن کا. دیکھیں، میں ابھی ان کے اوپر جج تو نہیں ہوں، ہوں لیکن میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ عمران خان کے جو رویے ہیں وہ ابھی تک سپورٹس مین کے ہیں، ہوں ابھی تک جو ہے وہ سیلیبریٹی کے ہیں، ابھی تک ان کے جو رویے ہیں وہ وہ اپنے لیے پرستش کرنے کے ہیں، اپنے لیے فین فالوئنگ کریٹ کرنے کا. وہ ایک کلٹ کی طرح بیہیو کرتے ہیں ہوں کہ جس طرح کلٹ کا جو لیڈر ہوتا ہے اس کی ہاں میں ہاں اور نہ میں نہ ہوتی ہے، اس میں نہ تو کوئی کر ہی نہیں سکتا، جو ہوں وہ آل ان آل ہے. وہ تو وہ تو ہے. تو عمران خان میں یہ ڈیفیشنسی ہے اپنی جگہ. اگرچہ کہ میں آئی مسٹ اپریشیٹ ہم کہ اس نے 2-2.5 سال ہو گئے جیل میں نہیں سمجھتا تھا کہ عمران خان جیل میں 2-2.5 سال رہ لے گا، لیکن ہماری اسٹیبلشمنٹ کو پتہ ہے وہ اس کو جیل میں رکھ کے اس کی ساری وہ چیزیں کرا کے. تو آئی ڈونٹ نو ہی ول بی گرومڈ اور ناٹ گرومڈ، مجھے نہیں پتا، لیکن ایون جیل سے بھی جو اس کی ٹیکٹس ہے وہ گوریلا ٹیکٹس ہے. وہ ٹیکٹس ہے جو وہ کرکٹ میں بالنگ کا اس طرح سے بالنگ ان سوئنگ آؤٹ سوئنگ. میں چونکہ کرکٹ سے ہوں واقف نہیں ہوں اور میں کرکٹ کا کھلاڑی نہیں ہوں، میں ایسی بات کرتا ہوں ہوں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جس طرح سے میں بال پھینکتا ہوں اسی طرح سے ملٹری اسٹیبلشمنٹ پہ وہ تنقید کرتے ہیں، تو ایکچولی وہ بال پھینک رہے ہوتے ہیں. نہیں تو اس وہ میں پولیٹیکل پارٹیز کے خلاف آج علی امین گنڈپور کا آج ایک بیان سامنے آیا ہے. کل انہوں نے غالباً وہ انٹرویو دیا تھا. بڑی زبردست قسم کی سرزنش کی جا رہی ہے پی ٹی آئی کی طرف سے ان کے بیان کی، جس میں انہوں نے کہا کہ جو محسن نقوی ہیں وزیر داخلہ پاکستان کے، انہوں نے کوششیں کی ہیں عمران خان کو بحال لانے کی. اس کا مطلب ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سے کہیں بات چیت چل رہی تھی اور اس میں میڈیٹر خود علی امین گنڈپور تھے اور یہ سارا کام محسن نقوی کے تھرو ہو رہا تھا. تو وہ آپ کی جو بات آپ نے کی کہ وہ باہر آنے کے لیے مختلف اسٹرائکس کر رہے ہیں، تو اس طرح وہ اسٹرائکس کرتے رہے سارے عرصے کے دوران جس 1.5-2 سال کے اندر وہ رہے ہیں جیل میں. تو مطلب وہ کوشش کرتے رہے کہ مجھے کسی طریقے سے باہر نکالو. دیکھو ایروگینس ہے، ڈسکوالیفیکیشن ہے. وہ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کے ہیڈ میں اگر ایروگینس ہو، ایبسلوٹ پاورفل پاور کا مزاج ہو کہ وہ اپنے علاوہ کسی کی کوئی سوچ، کسی کی کوئی بات کو سننے کے لیے بھی تیار نہیں ہو، تو پھر کیسے ڈیولپ کرے گا؟ کنسنسس کیسے بنائے گا؟ موٹیویشن کیسے بنائے گا؟ لائک آپ کیسے چلاؤ گے؟ آپ انبودھ کو ختم کرنا چاہتے ہو، جیسے بھٹو صاحب نے کہا جی روٹی کپڑا اور مکان ہونا چاہیے. لوگوں نے کہا یار یہ تو بڑے مزے کی بات ہے، یہ روٹی کپڑا اور مکان دیا نہیں دیا وہ اور بات ہے. لیکن اسی طرح سے جو مسلم لیگ ہے یا یہ کہتے ہیں جی ہم قائد اعظم کا پاکستان بنائیں گے. ان کو قائد اعظم سے کوئی دلچسپی نہیں ہے. دے یوز دی نیم آف دی فادر آف دا نیشن فار دیئر پولیٹیکل گینز. ٹھیک ہے. اور ایون ہماری جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے وہ بھی قائد اعظم اور اقبال کا. آپ یقین کرو ان میں سے کسی ایک نے کوئی ایک تقریر قائد اعظم کی نہیں پڑھی. ظاہر ہے وہ تو ہماری جو سیاست کا مزاج ہے. اچھا سر، بس اور میں وقت ختم ہو رہا ہے، میں آخری بات آپ سے پوچھ لوں. یہ بتائیے آپ کہ کیا ان رویوں کی بنیاد پہ جو آپ نے ابھی ذکر کیا، اور ہم نے ایک ٹینیور تو دیکھ لیا عمران خان کا کہ اس میں بھی ان کا وہی مزاج تھا جب وہ اقتدار میں تھے، اقتدار سے پہلے بھی وہی مزاج تھا اور اقتدار کے بعد آج تک وہی مزاج ہے. اب آپ ایک دفعہ پھر عمران خان کو کسی اسٹیج پر اقتدار میں آتا دیکھ رہے ہیں؟ میرے خیال سے تو میری زندگی میں تو مشکل لگتا ہے. تو میں ابھی 74 سال کا ہوں، عمران خان شاید 71-72 سال کے ہیں. لیکن عمران خان کے آنے کا جو دیکھیے مزاج ہے وہ کلٹش ہے، آپ سمجھ لو، وہ پرستش ہے.
اس نے جب اقتدار میں تھا تو بھی اس نے فوج کے ساتھ یا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ یا پولیٹیکل، دیکھیے اب جب اقتدار میں پرائم منسٹر بن جاتے اس کے بعد کیا ہے، اس کے بعد کیا بننا آپ نے، اس کے بعد آپ نے اپنے اقتدار کو مضبوط کرنا ہوتا ہے، وہ کرتے ہیں تو اسی حوالے سے وہ رواداری سے۔ اسی حوالے سے ایک انٹرویو میں وہ راجیش شرما والا انٹرویو کیا کہا تھا انہوں نے جب اس نے سوال کیا تھا، وہ یاد ہے آپ کو؟ راجت شرما نے یہ کہا کہ آپ جو کرکٹر تھے، آپ ہیرو ہیں، آپ یہ کہاں سیاست میں آ کے پھنس گئے، سیاست کا تو آپ کو مزاج نہیں ہے، آپ ہے نہیں سیاست کا۔ تو انہوں نے کہا نہیں میں نے آکسفورڈ میں سیاست پڑھی ہے۔ تو پھر اس نے کہا کہ ہاں میں نے آپ کا وہ مارک شیٹ دیکھی ہے، اس میں سیاست میں سب سے کم نمبر ہے آپ کے، ہاں لیکن غالباً مجھے یاد پڑ رہا ہے اسی حوالے سے ایک بات اور کی تھی اس نے کہ فوج میرے ساتھ ہاں اس نے دوسری بات یہ کہی، اس نے بات یہ کہی کہ آپ جو ہے وہ چیریٹی، آپ نے ہاسپٹل بنایا کینسر اپنی ماں کے نام پہ یہ ہو، تو اس نے کہا کہ جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے اس معاملے میں، یہ سارا جو ہے وہ بیرونی فارماسیوٹیکل کمپنیز کا پروجیکٹ ہے، جس میں جو ہے ان کی دوائیاں ٹیسٹ کرتے ہیں آپ، اور وہ آپ کو فنڈنگ کرتے ہیں، پیسے دیتے ہیں آپ کو۔ تو عمران خان obviously couldn't reply actually، مجھے جواب ان کا نظر نہیں آیا۔ لیکن مجھے یاد پڑ رہا ہے ایک اور سوال اس نے کیا تھا جس کا جواب عمران خان نے دیکھا کہ میں جیت جاؤں گا، میرے ساتھ فوج ہے۔ ہاں نہیں وہ اور بات تھی، وہ تھی وہ مودی کا انٹرویو لیا تھا اس نے، اسی رجت شرما نے، تو اس نے اس سے کہا کہ بھائی آپ نے پاکستان کے ساتھ کیا کوشش کیا، تو اس نے کہا میں نواز شریف کے ساتھ میں نے کوشش کیا، یہ میں نے کہا یہ پنجابی ہے اور یہ جو ہے وہ کاروباری ہے اور یہ سمجھدار ہے، یہ ملک کے استعمال کرے گا، تو میں اس کے گھر چلا گیا، میں نے اس کو اپنی اناگوریشن میں بلایا، میں نے بڑی اس کی عزت کی، اور میں تو اس کی شادی میں چلا گیا اور یہ ہو گیا وہ ہو گیا، تو لیکن میں نے دیکھا کہ وہ فوج کے اثر میں وہ کچھ نہیں کر سکتا، وہ بیکار ہے، کہتا ہے کوشش بیکار ہوگی، میرا خیال ہے کہ وہ اس طرح تھا کہ اس طرح تھا نہیں سر، وہ تو مودی کا انٹرویو الگ ہے، میں جو پوچھ رہا ہوں آپ سے، بلکہ مجھے شاید یاد آ رہا ہے کہ جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ کیسے جیتیں گے پاکستان میں الیکشن، عمران خان سے پوچھا اسی انٹرویو میں غالباً، تو اس نے جواب دیا کہ میرے ساتھ فوج ہے، میں جیت جاؤں گا۔ تو اس طرح میں بھی یہ بات بھی کہی ہے، لیکن اس نے مودی نے یہ کہا کہ عمران مجھے ملا تھا، اس نے کہا میں پٹھان ہوں، جو بات کہوں گا اس کے اوپر عمل کروں گا، اور دوسری بات یہ ہے کہ میں پرائم منسٹر بننے جا رہا ہوں کیونکہ فوج میرے ساتھ ہے۔ اب دیکھیں یہ مزاج، چلیے بات ہو گئی آپ کی، اور آپ نے بہت اچھا انالیسس کیا۔ اس نے یہ کہا دیکھتے ہیں کہ خان صاحب اپنے وعدے پہ پورا اترتے ہیں کہ نہیں اترتے، تو میں نے ایک زمانے میں جب یہ 20 اگست کا واقعہ ہوا تھا کشمیر میں، تو میں نے کہا وہ وعدہ پورا ہو گیا۔ تو یہ دس از لائک، دیکھیے پولیٹکس جو ہے وہ کانٹوں کا بستر ہے، یہ پھولوں کی سیج نہیں ہے، اس میں آپ یہ کہیں کہ جی میں 100% کامیاب، بڑی جدوجہد کرنی پڑتی ہے۔ آپ نیلسن منڈیلا کو دیکھیں نا، نیلسن منڈیلا نے صرف 2 سال صدارت کی اور 25 سال اس نے جیل کاٹی، لیکن اس 25 سال کی جیل میں اس کو صدارت کا استعمال نہیں، اس نے اپنی قوم کو آزادی دلائی، اسی تو دیٹ از، اور وہ اس کو نوبل پرائز ملا۔ تو آج کا تو نوبل پرائز کے لیے ٹرمپ کی کوشش کر رہا ہے، لیکن اس کی 25 سال کی اور انگریز کی نوکری، انگریز کی غلامی، نہرو نے، گاندھی نے، اور یہ جو مسلم لیڈر تھے محمد علی جوہر، شوکت علی، ان لوگوں نے جیلیں کاٹی ہیں سر۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا گفتگو کرنے کا جناب۔ جیلوں میں ہی وہ لوگ جو ہے وہ گرومڈ ہوئے، انہوں نے سیاسی رویے بنائے۔ آپ دیکھیں گے نہرو پورے جتنا عرصہ 1964 تک، وہ 1947 سے 48 سے 64 تک وہ پرائم منسٹر رہا، آپ یقین کرو کہ اس نے کبھی اپنے کسی مخالف کو جیل میں نہیں ڈالا۔ حالانکہ یہ جو گاندھی کے قاتل بھی موجود تھے اور یہ پارٹی بھی موجود تھی، اور پاکستان ہوتا تو پتہ نہیں وہ بی جے پی کی کیا کیا اس کی نسلیں وہ کر دیتے، وہ نہرو didn't do that۔ ٹھیک، بہت شکریہ، بہت شکریہ سر۔ ذرا وقت محدود ہے، گفتگو ہو گئی اور پوائنٹ بہت اچھا، آپ نے بہت اچھے طریقے سے ایکسپلین کیا ہے چیزوں کو، اور قطعی طور پہ ہمارا مقصد اس پروگرام کا ناظرین یہ نہیں ہے ہم وضاحت کرتے چلیں آخر میں کہ ہم عمران خان کی کوئی برائیاں پیش کریں، ہم ریالٹیز کی بنیاد پر ہم نے یہ گفتگو کی ہے،
اور عمران خان کے رویے اور مزاج کے حوالے سے ہم نے بات چیت کی ہے. اگر وہ اپنا مزاج بدل لیں تو یقیناً ہم اس اعتبار سے بھی بات کریں گے, اس حوالے سے بھی گفتگو کریں گے, ان کو سپورٹ کریں گے ان کی پالیٹکس کو. لیکن فی الحال ان کی پالیٹکس کم سے کم قابل تنقید ہے, اور کر رہے ہیں ہم نے تنقید کی اور حقائق کی بنیاد پہ کی ہے, اس میں کچھ ہم نے اپنی طرف سے ایڈ نہیں کیا. اجازت چاہتے ہیں, اللہ حافظ.